اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ عنہا ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ رضی اللہ عنہا کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی، اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جی کھول کر ستاتے۔ جب ان کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا اترتا نہ تھا۔ چونکہ ایک بڑا آور شخص میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلے میں استعمال کیا، جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کیوں کراتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جان نثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بد دل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئی، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لوہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو من میں آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ پڑھ کر دیکھا تو ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرحوب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے
ترجمہ: خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار کلمہ شہادت پکار اٹھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پر جلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برا فروختہ ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے جو رشتہ میں حضرت عمر کے ماموں تھے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کی نتائج سے محفوظ رہے۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر جا کر کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلہ میں سربلند ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ وما علینا